بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا ترک نماز یعنی کہ نماز کو چھوڑنے والے کا انجام۔ سورہ المدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل جنت دوزخیوں سے پوچھیں گے، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے، ہم نمازی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے، اور جزا و سزا کے دن کو بھی ہم سچا نہیں جانتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اور سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ تو جب نماز کو اوقات مقررہ سے تاخیر سے ادا کرنے والے کا، یا اس نماز کو جو اس کے ارکان اور خشوع کو صحیح ادا نہیں کرتا، یہ حال ہے تو نماز کو چھوڑنے والے کا کیا حال ہوگا؟ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور ان کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے اسے ترک کیا بلا شبہ اس نے کفر کیا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر فوت ہو جائے اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ یعنی فرما بردار اور شرک کے درمیان ترک نماز کا فاصلہ ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دانسا نماز چھوڑی تو یقیناً اس سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ ختم ہو گیا۔ اور صحیحہ میں آیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خبردار، جس نے نماز ضائع کر دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حاکم اور ترمذی کی حدیث ہے، الجریری رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی ہے کہ اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نماز کے علاوہ کسی عمل کو چھوڑنا کفر خیال نہ کرتے تھے۔ ابن حزم رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، شرک کے بعد اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا جائے حتیٰ کہ اس کا وقت گزر جائے اور کسی مومن کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ اور اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ قیامت کے روز بندے سے اس کے اعمال میں سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ پس اگر نماز درست ہوئی تو بلا شبہ وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب نکلی تو یقیناً وہ خائب و خاسر ہو جائے گا۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کرتا رہوں حتیٰ کہ وہ اس بات کی شہادت دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں۔ جب وہ یہ کام کرنے لگ جائیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے اموال محفوظ کر لیے،
مگر اسلام کے حق کے ساتھ وہ ان کا حساب اور معاملہ اللہ کے ذمے ہوگا۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ تو نور ہوگا اور نہ کوئی برہان ہوگی اور نہ اس کی نجات ہوگی، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بہرحال حکایت بیان کی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک عظیم گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے اور میں نے اس گناہ سے اللہ کے حضور توبہ بھی کر لی ہے۔ آپ بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ میرا گناہ بخش دے اور میری توبہ قبول فرما لے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت فرمایا، تیرا گناہ کیا تھا؟ وہ بولی، اے اللہ کے نبی، میں نے بدکاری کی تھی اور میں نے ایک بچے کو جنم دیا تھا جسے بعد ازاں میں نے قتل کر دیا تھا۔ تب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اے بدکار، یہاں سے فوراً نکل جا، کہیں تیری نحوست سے آسمان سے آگ نہ اتر آئے جو ہمیں بھی جلا دے۔ چنانچہ وہ عورت بڑے شکستہ دل کے ساتھ آپ کے ہاں سے چلی آئی۔ پھر سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، اے موسیٰ، رب تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس توبہ کرنے والے کو کیوں لوٹا دیا ہے؟ کیا آپ نے کوئی اس سے زیادہ گنہگار نہیں دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے جبریل، اس سے زیادہ گنہگار کون ہے؟ بولے، جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا۔ نماز کو تاخیر سے پڑھنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور کسی ایک فرض نماز کو بالکل ترک کرنے والا بالکل ویسے ہی ہے جیسے اس نے زنا کیا اور چوری کر لی، کیونکہ کسی فرض نماز کو ترک کرنا یا اسے بے وقت پڑھنا کبیرہ گناہ ہے۔ اگر وہ یہ جرم بار بار کرے گا تو وہ اہل کبائر میں سے ہوگا اور اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے۔ نماز کو ترک کرنے والا لازماً گھاٹا پانے والوں، بدبختوں اور مجرموں میں سے ہوگا، جبکہ نماز کا منکر اور انکاری تو ایسا کافر ہے جو دائرہ اسلام میں سے خارج ہے۔